بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، مسلمانوں کے ضروری اور بنیادی مسائل اور اسباق کو لے کر کے ہم چل رہے ہیں، اور اس میں ہم نے چوتھے سبق میں توحید کی اقسام پہ بات کی ہے. توحید کی اقسام اور ان میں توحید ربوبیت یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہے توحید الوہیت. مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا توحید الالوہیہ، اور جو توحید الوہیت ہے، اور یہ جو توحید الوہیت ہے یہ اللہ رب العزت کی عبادت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور معبود کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے. اسی طرح سے اسے توحید العبادہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عبادت کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہے. اور اسی طرح سے توحید الارادی الطلبی بھی اس کا نام دیا جاتا ہے. اسی طرح سے التوحید العملی، جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ توحید عمل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اس لیے اسے توحید عملی بھی کہا جاتا ہے. فرمایا هو الایمان بان اللہ سبحانہ، فرمایا هو الایمان، وہ ایمان لانا ہے، مان لینا ہے، تسلیم کر لینا ہے، یقین کر لینا ہے بِأَنَّ اللہ سبحانہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی هو المعبود، وہی حقیقی معبود ہیں، بحق، حقیقی، حق جن کا ہے، حقیقی معبود وہی اللہ رب العزت ہیں. لا شریک لہ، اور ان کا کوئی شریک، ساجی اور ہمسر نہیں ہے، فی ذالک، اس بارے میں. تو یہ ہو گئی توحید الوہیت کی وضاحت، یا اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العزت اکیلے ہی کو معبود ماننا ہے اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے. عبادت کا حق صرف اللہ رب العزت کو ہی ہے، یعنی اللہ رب العزت عبادت میں اکیلا ہے، خالصتاً اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا ہے اور کسی اور سے مدد نہیں مانگنی ہے، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے ہیں، کسی اور سے استغاثہ اور پناہ نہیں مانگنی ہے، اور نہ کسی اور کے اوپر توکل کیا جا سکتا ہے، نہ کسی اور کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے، نہ کسی اور کے لیے نظر و نیاز دی جا سکتی ہے. یہ سارے کام خالصتاً اور صرف اللہ رب العزت کے لیے کیے جائیں گے. لہذا عبادت کا کوئی بھی طور طریقہ ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہی کیا جائے گا، اللہ کے سوا اور کسی کے لیے نہیں کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے، فرمایا قل، کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے ہے. لا شریک لہ وبذالک امرت، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سب سے پہلا بننا چاہتا ہوں. لہذا توحید الوہیت، اس کے اندر تین چیزیں ہم بیان کریں گے. سب سے پہلا اس کے معنی اور مراد کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ توحید الوہیت میں اللہ رب العزت کو عبادت میں اکیلا ماننا ہے اور دین خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے کرنا ہے، کسی اور قسم. اور تیسری بات کہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، شرک سے، ہر قسم کی شرک سے پاک کر دینا ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اننی براء مما تعبدون، میں ان سے بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. اور یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ توحید الوہیت ہے جس کو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے رہے. فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، فرمایا ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا اور اس نے یہی دعوت دی کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، ہر قسم کے شیطان کی عبادت سے دور ہو جاؤ. اور اس قسم کی بہت ساری آیات ہیں جس کے اندر توحید الوہیت کو بیان کیا گیا ہے. آگے فرمایا مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعْنَى، اور یہ وہ معنی ہے، وَهُوَ، اور وہ توحید الوہیہ، معنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی ہے.
یعنی توحید الوہیت حقیقت میں لا الہ الا اللہ کے معنی کو ہی اگر لیا جائے تو یہ توحید الوہیت بنتی ہے۔ فإن معناها، بے شک اس کا معنی جو ہے لا معبود، نہیں ہے کوئی معبود، حق حقیقی، حق جس کا ہے وہ معبود نہیں ہے، الا اللہ، مگر اللہ تعالی، اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کلمے کو لا الہ الا اللہ کا کلمہ، جس کو توحید کا کلمہ کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر دو چیزیں ضروری ہیں۔ پہلے ہے نفی، کہ ہر طرح کے معبود کی نفی کی گئی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی عبادت کو اور اللہ رب العزت کے معبود ہونے کو اس کے اندر ثابت کیا گیا ہے، اس کا اثبات کیا گیا ہے۔ نفی اور اثبات دونوں کو ملا کر کے یہ کلمہ مکمل ہوتا ہے۔ میرے بھائی، کوئی بھی شخص لا الہ الا اللہ کو پڑھتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے، اس کی شرطوں کو پورا نہیں کرتا ہے، تو میرے بھائی اس کے اس کلمے کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ کلمہ ہمیں بار بار دہرانے کو دیا گیا ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں صبح شام کے اذکار میں اس کو دہرایا جاتا ہے، اسی طریقے سے رات کو سونے کے اذکار میں اس کو دہرایا جاتا ہے، اسی طریقے سے ہر نماز کے بعد ان کو دہرایا جاتا ہے، اور خاص طور پر وہ دعا جس کے اندر فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ دعا یا یہ ذکر، یہ کلمات، یہ ہر نماز کے بعد کہے جاتے ہیں، اور ان کلمات کے اندر 3 مرتبہ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ آیا ہے، اور ہر کلمے کے بعد پھر اس کی تاکیدات آئی ہیں، اس کے معنی کی وضاحت آئی ہے، اور اسی کو ہی اس کے اندر بار بار بیان کیا گیا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ایک تو لا الہ الا اللہ بیان کیا گیا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر اللہ تعالی، اسی طریقے سے اسی معنی کو دوبارہ بیان کیا گیا ہے دوسرے انداز میں، اور پھر بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ وحدہ لا شریک کی بات کی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک یا دوسرا ساجی وہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے مخلصین لہ الدین کی بات کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت اکیلے کے لیے ہی اس دین کو ہم نے خالص کرنا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی، اس کلمے کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ اس توحید کے کلمے کی تجدید ہوتی ہے بار بار کہنے سے، اور پھر انسان کا عہد و پیمان جو ہے اس کی مضبوطی ہوتی ہے۔ لہذا میرے بھائی، جو شخص اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے اور بار بار پڑھتا ہے، لیکن پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یا فلاں مدد کر، کہ کبھی کسی کے در پہ کبھی کسی کے در پہ جھکتا ہے، ان سے مدد مانگتا ہے، ان کے سامنے عبادات، عاجزی اور انکساری اور ان کے لیے ذبح، ان سے امیدیں لگاتا ہے، تو میرے بھائی اس نے حقیقت میں لا الہ الا اللہ کے معنی اور اس کے کلمے کو سمجھا ہی نہیں ہے، یعنی اس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو، کیونکہ اس نے بغیر سمجھ کے پڑھا ہے۔ دیکھیے میرے بھائی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو مانگ تو اللہ رب العزت سے مانگو، جب تو نے مانگنا ہو کچھ بھی تو اللہ رب العزت سے کے سامنے ہی اپنی جھولی کو پھیلایا جائے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اسی طریقے سے جب تو اللہ مدد مانگے تو پھر اللہ رب العزت سے ہی مدد مانگے۔ جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت پڑے، کہیں کوئی نصرت کی ضرورت پڑے، تو وہ بھی اللہ رب العزت سے ہی مدد مانگنی ہے، کسی اور سے مدد نہیں مانگنی ہے۔ اور فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَن يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ فرمایا کہ یہ بات جان لو کہ اگر پوری کی پوری امت جمع ہو جائے اس بات پر کہ وہ تجھے کوئی نفع دے، تجھے کوئی فائدہ دے، تیرا کچھ اچھا کر دیں، تو فرمایا کہ وہ نہیں کر سکتے ہیں، تیرے لیے کچھ اچھا نہیں کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ رب العزت نے خود تیرے لیے لکھ دیا ہے، تیرے لیے اچھائی اللہ رب العزت نے جو لکھی ہے وہی تجھے ملنے والی ہے۔ پوری امت جمع ہو جائے، وہ تجھے کوئی اچھائی، تیرے لیے کوئی خیر یا تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اور فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔
اور فرمایا اگر یہ ساری امت جمع ہو جائے اور تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، تمہیں کوئی شر پہنچانا چاہے، تمہارا کوئی برا کرنا چاہے، تو فرمایا یہ تمہارا برا، یہ تمہارے لیے کوئی شر، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے ہیں مگر وہی نقصان جو اللہ رب العزت نے تیرے لیے کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو کیا ہے وہی ہو سکتا ہے، لوگوں کا یا پوری امت کے جمع ہونے کا وہ کچھ نہیں فائدہ اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ فرمایا رفعت الاقلام، قلموں کو اٹھا لیا گیا ہے، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائی، لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر اور ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا کر کے جاتا ہے کہ دنیا کے اندر ہر نفع اور ہر فائدہ وہ اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ اور میرے بھائی، کوئی دنیا کے اندر کسی کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اللہ رب العزت ہی مالک الملک ہے، خالق کائنات ہے، اور اسی کے سامنے ہی انسان کو جھکنا چاہیے، اسی کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، اسی کے اوپر توکل کرنا چاہیے، اور اسی کے لیے ہی انسان کو ذبح کرنا، اسی کے لیے نظر و نیاز دینا ہے۔ اور میرے بھائی، اسی سے ہی انسان کو ڈرنا چاہیے، خوف، ہر طرح کی رغبت اور رہبت وہ اللہ رب العزت سے ہی ہونی چاہیے۔ اور آگے مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں فجمیع العبادات، لہذا تمام عبادات، من صلاۃ، وہ نماز ہو، و صوم، یا روزہ ہو، وغیر ذالک، یا اس کے علاوہ کوئی، تو ہر طرح کی عبادات، وہ کوئی کسی طرح کی بھی عبادت ہے میرے بھائی، توکل بھی عبادت ہے، نظر و نیاز بھی عبادت ہے، ذبح کرنا بھی عبادت ہے، مانگنا بھی عبادت ہے، عاجزی اور انکساری، خشوع و خضوع کرنا، کسی کے سامنے جھکنا، یہ بھی عبادت ہے میرے بھائی۔ فرمایا یہ ساری کی ساری عبادات یجب اخلاصها للہ وحدہ، ان تمام عبادات میں واجب اور ضروری یہ ہے کہ وہ خالصتا اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اکیلے اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ان کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کے اندر شائبہ کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے۔ ولا يجوز صرف شيء منها لغیر اللہ، اور نہیں ہے جائز ان میں سے کسی چیز کو صرف اس کو کرنا لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے۔ فرمایا ان تمام اشیاء میں سے کسی چیز کو، ان تمام عبادات میں سے کسی عبادت کو بھی اللہ کے علاوہ کے لیے کرنا جائز نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے۔ لہذا توحید الوہیت کا یہ معنی ہے کہ تمام عبادات وہ اللہ کے لیے کیے جائیں گے، اور اگر کسی نے کسی اور کے لیے کر دی تو اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، فرمایا ہم نے آپ کی طرف وحی بھی کی ہے اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی یہ وحی کی ہے کہ لئن اشرکت، اگر تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو ہم تیرے اعمال کو ضائع کر دیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خسارہ، گھاٹا پانے والے اور نقصان پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ لہذا اگر انسان شرک کے ساتھ کوئی نیک اعمال کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے، اس کے وہ اعمال قبول نہیں ہیں میرے بھائی۔ لہذا ہر طرح کی عبادات صرف اور صرف اللہ کے لیے، میں اور آپ کیا چیز ہے، جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توحید کے بارے میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ ان صلاتی، کہ میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیا، اور میری زندگی، یعنی ساری کی ساری میری زندگی، ومماتی، اور میرا مرنا بھی، للہ رب العالمین، یہ سارے کا سارا اللہ رب العزت کے لیے ہے، لا شریک لہ، اور اس کا پھر کوئی شریک نہیں ہے، ہر قسم کے ساجی اور شریک سے بھی نفی کر دی ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور فرمایا مجھے اسی بات کا ہی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی توحید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس پر کاربند رہنے کی اور مرتے دم تک اسی توحید پر رہنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔